أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جس سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت و بزرگی کی جگہ داخل کریں گے، اور اس کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ نے تم سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے۔ مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ مریں اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے لیے مقرر کر دیے ہیں جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے، انہیں ان کا حصہ دو، حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہے۔ مرد عورت پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے مال خرچ کیے ہیں، پس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں حفاظت الہی سے نگہداشت رکھنے والی ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بددماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو، پھر اگر وہ تابعداری کریں تو ان پر راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو، اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ دونوں میں ملاپ کرا دے گا، یقیناً پورے علم والا اور پوری خبر والا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 35۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، رشتوں کی حرمت کو پامال کرنا اور حرام کھانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ابھی اس کا تذکرہ پچھلی آیت میں گزرا ہے کہ تجارت کے ذریعے ناجائز طریقے سے کسی کا مال نہ کھاؤ اور اپنی جان پر ظلم نہ کرو، یعنی خودکشی نہ کرو یا کسی کو ناحق قتل نہ کرو۔ اب یہاں گناہ کبیرہ کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک ہوتا ہے کبیرہ، ایک ہوتا ہے صغیرہ۔ کبیرہ کا مطلب بڑا گناہ، صغیرہ کا مطلب چھوٹا گناہ۔ اب کبیرہ گناہ کس کو کہا جائے گا، اس بارے میں مفسرین نے اور شارحین نے جو باتیں لکھی ہیں۔ پہلی بات، اگر کسی گناہ کے بارے میں اللہ نے
قرآن مجید کے اندر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر لعنت بھیجی ہو کہ ایسا کرنے والے پر لعنت. مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، کہ اللہ کی لعنت و حلالہ کرنے والے حلالہ کروانے والے. تو یہ کبیرہ گناہ ہو گیا، یعنی جس کے پر لعنت بھیجی گئی. اس کے علاوہ اگر اس کے پر عذاب کی، چاہے عذاب قبر ہو، دنیا میں عذاب ہو یا آخرت میں، اگر اس گناہ کے اوپر عذاب کی وارننگ دی گئی اور اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا گیا ہے، اس کا مطلب وہ گناہ کبیرہ ہے. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر قبرستان میں ہوا، 2 قبروں کے پاس سے، بخاری کی روایت ہے. اللہ کے رسول نے کہا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. حالانکہ یہ کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں ہے، یعنی انسان اس کو بڑا نہیں سمجھتا تھا، ورنہ وہ گناہ بڑا تھا تبھی تو عذاب ہو رہا ہے. بغیر بڑے گناہ کے اللہ عذاب کیوں دے گا؟ تو ان میں سے ایک شخص کیا کرتا تھا؟ یمشی بالنمیمہ، چغل خوری کرتا، ایک کی بات سنتا دوسرے کے سامنے جا کر لگا دیتا، اس طرح شر و فساد برپا ہوتا. حالانکہ چغل خوری جو ہوتی ہے یہ بڑی ڈینجرس چیز ہے. آپ ایک جگہ کسی کی بات کو سنیں، پہلی بات تو یہ کہ جاسوسی کرے، سننے کی کوشش کرے، یہ خطرناک بات. قرآن صاف کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا. اگر آپ سورہ حجرات پڑھیں گے تو حیران رہ جائیں گے. اللہ نے اس کی جو ترتیب بیان کی ہے بہت پیاری ہے. پہلی چیز ہے بدگمانی، یعنی کسی کے بارے میں برا خیال لانا. اب اس کی کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس، اب آپ اپنے ذہن و دماغ میں کسی کے بارے میں برا خیال لے کر آ گئے، کوئی پروف نہیں ہے تو آپ پروف تلاش کرنے جاتے ہیں. تو اس کے لیے کیا کریں گے آپ؟ جاسوسی. آپ جاسوسی کر رہے ہیں تو جاسوسی کرتے کرتے آپ چغل خوری بھی کریں گے، غیبت بھی کریں گے. تو بدگمانی کو اللہ کے رسول نے سب سے جھوٹی بات کہی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، کوئی پروف نہیں ہے، بس آپ نے اپنے ذہن و دماغ میں کسی کو بہت برا بنا لیا. اب آپ اس کے پر دلیلیں گڑھ رہے ہیں اور اس کے پر بہتان تراشی کر رہے ہیں. یہاں ایک بہت اہم بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب التوحید، بہت مشہور کتاب ہے، اور ہر مسلمان کو اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ عقیدہ درست ہوتا ہے. ہمیں کون سا عقیدہ اپنانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا علم ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو چھوٹی اور مختصر کتاب ہے، بہت اچھے پیمانے بیان کیا گیا ہے. اب دیکھیے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ حیران رہ جائیں گے، چغل خوری کو جادو کے باب میں بیان کیا، یعنی جہاں پر جادو کا تذکرہ ہے وہاں چغل خوری کو لے کر آئے. اب لوگ حیران رہ جاتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، کہاں چغل خوری اور کہاں جادو ٹونا، یہ دونوں کا کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا ربط ہے. جادو کا بھی بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو تکلیف پہنچانا، میاں بیوی کے درمیان تفریق، جدائی ڈال دینا، یہ اصل مقصود ہوتا ہے. اور چغل خوری کا مقصود بھی وہی ہوتا ہے کہ آپ 2 لوگوں کے درمیان، 2 گروہوں کے درمیان اختلاف پیدا کریں، نفرتیں پیدا کریں. تو دونوں میں اگر آپ دیکھیں گے بنیادی طور کے پر علت ایک ہی ہے، وجہ ایک ہی ہے. اس لیے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جادو کے اندر چغل خوری کو لے کر آئے. بہرحال اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یمشی بالنمیمہ، چغل خوری کرتا تھا. اور دوسرا کون تھا؟ لا یستتر من البول، وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. اب یہاں دونوں چیزیں آتی ہیں. یہاں سطر پوشی کے اندر ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ پیشاب کرتے وقت اپنے آپ کو چھپائیں، وہ بھی ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحرا میں ہوتے، سفر کی حالت میں ہے، پیشاب کی ضرورت آتی، اتنا دور چلے جاتے کہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے. ضروری ہے کہ پیشاب کے وقت سطر پوشی کی جائے، آپ مکمل طریقے سے چھپے ہوئے ہوں. دوسری بات کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بھی بچنا ہے. بہت سارے لوگ اس کے بارے میں احتیاط نہیں کرتے. ٹھیک ہے آپ گھر کے اندر ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، یا کوئی ایسی جگہ ہے، لیکن اگر باہر نکلتے تو احتیاط نہیں برتتے ہیں، پیشاب کے چھینٹے اڑتے ہیں اور اس کے بعد بدن کے پر آ جاتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں کبیرہ گناہ ہے کہ اگر آپ پیشاب کے وقت پردہ پوشی نہیں کرتے ہیں یا تو پھر آپ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے ہیں، دونوں کبیرہ گناہ ہے. اب یہاں عذاب قبر کا تذکرہ آ گیا، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ گناہ کبیرہ ہو گیا ہے. تو یہ اس کی دلیل ہے. اگر کسی عمل کے پر اس طرح کی وعید آتی ہے عذاب کے بارے میں، لعنت کے بارے میں، تو سمجھ جائیے گا کہ وہ گناہ کبیرہ ہے.
اب اللہ نے یہاں پر کیا بیان فرمایا؟ ان تجتنبوا کبائر، اگر تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، ما تنہون عنہ، جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو یوں ہی بخش دیں گے۔ یعنی ان کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اس کے لیے انسان کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ اسے یوں ہی معاف کرتا ہے اگر بڑے گناہوں سے بچا گیا تب۔ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بڑے گناہ کر رہے ہیں آپ کے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ چھوٹے گناہوں کے لیے آپ کو بڑے گناہوں سے بچنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب یہاں بہت ساری چیزیں ہیں، جیسا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے درمیانی گناہ کو اللہ بخش دیتا ہے، یعنی نماز کے انتظار کی وجہ سے بندہ نماز کا انتظار کر رہا ہے۔ اور ایک بڑی فضیلت اور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ بندہ جب تک نماز کا انتظار کرتا ہے نماز میں ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی ظہر کی نماز ادا کر لی، عصر کی نماز کا انتظار کر رہے ہیں تو آپ نماز کی حالت میں شمار کیے جائیں گے۔ اللہ کے ہاں اجر دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے، اللہ اجر دیتے ہوئے نہیں تھکے گا۔ اللہ کا اجر بے شمار ہے، آپ اسے شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کے درمیان، یعنی ایک جمعہ کا اہتمام کرتے اس کے بعد دوسرا جمعہ کا اہتمام، اللہ بیچ میں ہونے والے چھوٹے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے درمیان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ تو یہ بڑی فضیلت ہے، اللہ یوں ہی معاف کرتا ہے، لیکن کب؟ بڑے گناہوں سے بچا جائے تب، ورنہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور اللہ عزت اور بزرگی کی جگہ داخل کرے گا، یعنی جنت، جہاں انسان کے لیے صرف عزت ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ دنیا میں بظاہر لگتا ہے کہ عزت کما چکے ہیں، ان لوگوں کے پاس روپیہ، پیسہ، شہرت، تمام چیزیں آ گئی ہیں، عزت نہیں ہوتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیے گیا کہ سیاست کے میدان میں بہت سارے لوگ ہیں، بظاہر لگتا ہے کہ ان کی عزت ہے، ورنہ ایک عام آدمی انہیں گالیاں دیتا ہے، ان کے برے تذکرے کرتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ بڑے باعزت ہے؟ تو عزت نہیں ہوتی۔ جنت حقیقت میں عزت کی جگہ ہے، جہاں کسی کی عزت کے پر کوئی حملہ نہیں ہوگا، وہاں آپ کو ذلیل کرنے والا، آپ کی غیبت کرنے والا، آپ کی برائی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، وہاں صرف آپ کی خیر خواہی کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے کہ جنت میں داخلے سے پہلے انسانی زندگی میں جو وائرس ہوتا ہے، اس کی بنیاد کے پر برائیاں جنم لیتی ہیں، وہ کیا ہے؟ کینہ۔ انسان کے دل میں حسد، نفرت، بغض، ایسے بہت ساری چیزوں کے لیے یہ کینہ کام کرتا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے سورہ ہجر کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم ان کے دلوں کے اندر جو گل ہے، کینہ، اسے باہر نکال لیں گے۔ یہ وائرس تھا جس کی بنیاد کے پر انسان دنیا میں ایک دوسرے سے نفرت کرتا، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کیا کرتا، اس کی بنیاد یہی تھی، اس کو نکال لیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ جنت میں جب داخل ہوں گے، اخواناً علی سرر متقابلین، ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہوں گے اور آمنے سامنے ہوں گے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بھائی کو اگر اللہ دنیا میں نواز دے، دوسرے کو نہ مل پائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سوچتا ہے کہ اسے اتنا کیوں مل گیا، یا پڑوس میں رہنے والا کو یہ اسے اتنا کیوں مل گیا، وہ کاروبار میں کیوں ترقی کر رہا ہے، سوچنے لگتا ہے، ذہن و دماغ کے اندر وسوسے آتے ہیں، اور انسان دوسروں کے بارے میں غلط خیالات لاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جنت میں نہیں ہوگی۔ ہم سے اعلیٰ ترین مقام والے جنتی ہوں گے، لوگ ان کے پر رشک کریں گے، لیکن ان کے بارے میں کوئی برا خیال نہیں لائیں گے دلوں کے اندر، اس لیے کہ وہ چیز جو برے خیالات کا ذریعہ بنتی ہے، جس کو گل سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کو نکال لیا جائے گا۔ اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کے تعلق سے اور بیان فرمایا کہ الکبائر، بخاری کی روایت میں ہے کہ الکبائر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا، تو اس کے بعد کہا الشرک باللہ، شرک اللہ کے ساتھ کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کے بعد وقتل النفس، کسی انسان، کسی مسلمان کو قتل کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بڑے گناہوں کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں تمہیں بڑے گناہوں میں بھی ایک بڑے گناہ کے تعلق سے خبر نہ دوں؟ تو کہا شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، یہ بہت سنگین گناہ ہے، اس لیے کہ گواہی کی بنیاد کے پر فیصلے ہوتے ہیں۔ آپ نے سچی گواہی دی، جو حقدار ہوگا اسے حق مل جائے گا،
لیکن اگر آپ نے جھوٹی گواہی دی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جسے حق ملنا چاہیے وہ محروم ہو جائے گا، اور جسے نہیں ملنا چاہیے وہ حقدار بن جائے گا۔ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ کورٹوں میں گواہیوں کے پر سب سے زیادہ محنت کی جاتی ہے کہ کس طرح گواہ کو ختم کیا جائے، گواہیوں اور ثبوت کو مٹانے کی کوشش کی جائے۔ لیکن آخرت کے معاملات بہت سخت ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیائی گواہوں کی طرح یا دنیا میں گواہ پلٹ جاتا ہے تو معاملہ پلٹ جاتا ہے، نہیں، بلکہ آخرت میں انسان کے اعضاء گواہی دیں گے۔ جیسے انسان اپنی زبان سے جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے ہمارے رب ہم نے شرک نہیں کیا، ہم مشرک نہیں تھے، فوراً اللہ کہے گا الیوم نختم علی افواہہم، آج تمہاری زبانوں کے پر ہم تالے لگا دیں گے، مہر لگا دیا جائے گا، اس کو سیل کر دیا جائے گا۔ اب وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج تمہارے ہاتھ تمہارے پیر یہ ہم سے باتیں کریں گے، یہ گواہیاں دیں گے، اور جب گواہی دے چکیں گے اللہ زبان کے تالے کو ہٹا دے گا تو انسان اپنے اعضاء کو کہے گا لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تب یہ اعضاء جو کہ ہاتھ اور پیر میں ہوں گے جو گواہی دیں گے کیا کہیں گے؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج اس اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی جو تمام چیزوں کو قوت گویائی دیا ہے، تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں گواہی دی، اس میں کوئی جھول نہیں پیدا کیا۔ یہ بالکل واضح چیزیں ہیں قیامت کی۔ تو یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے نیز بخاری کی دوسری روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہلاک کرنے والے بڑے بڑے گناہوں کے تعلق سے کہا۔ سب سے پہلے کہا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر، جادو۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے بابا کے نام کے پر کہتے ہیں ان کے پاس طلسمی علم ہے، سفلی علم ہے۔ سفلی علم کا مطلب کیا ہے؟ وہی جادو ہے نا، آپ ڈائریکٹ کہو نا اس کو وہ جادوگر ہے، لیکن اس کو چور دروازہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے پاس دراصل سفلی علم ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے رحمانی علم جس کو یہ لوگ تعبیر کرتے ہیں، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قرآن کی آیات وغیرہ کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو سفلی علم ہوتا ہے، یعنی جو کہ جادو ٹونوں کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو سفلی علم ہو گیا ہے، جادو کر دیا گیا ہے، تو جادو کا توڑ جادو سے ہی ہوتا ہے۔ میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں نا کہ اگر آپ کے اوپر گندگی لگ گئی ہے تو کیا آپ گٹر کے پانی سے اس کو صاف کریں گے؟ نالی میں جو پانی ہوتا ہے گندا پانی اس سے صاف کریں گے، یا تو صاف پانی سے اسے دھوئیں گے تب صاف ہوگا؟ سیدھی بات ہے کہ آپ صاف پانی کے ذریعے گندگی کو صاف کر سکتے ہیں، گندگی کو نہیں مٹاتی ہے۔ تو ایسے ہی اگر کسی نے آپ کو جا کے پر جادو ٹونا کیا، جادوئی اثرات آپ کے پر ہو گئے، شیطان کا حملہ ہو گیا، تو آپ اسے رحمانی کلام، قرآن مجید کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کے ذریعے دور کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کے کلام سے بڑھ کر کسی کے اندر طاقت نہیں ہے۔ آج لوگوں کو ڈرایا جاتا بہت بڑا خبیث، بہت بڑا شیطان، تو کیا وہ نعوذ باللہ اللہ سے بڑا ہو گیا؟ کوئی چیز اللہ کے کلام کے سامنے نہیں ٹک سکتی ہے۔ یہ ہماری دراصل عقیدے کی خرابی ہے۔ صحابہ آپ دیکھیے ان کی زندگی کے اندر اس طرح کے کتنے مسائل پیدا ہوئے، نہیں آپ کو دکھے گا ہی نہیں، اکا دکا مسائل، اس لیے کہ پہلی اور بنیادی چیز وہ نماز کے پابند، شریعت کے پابند، علاوہ عزیز ذکر اذکار کے پابند ہوا کرتے تھے، تو شیطان کو موقع ہی نہیں ملتا کہ ان کی زندگی کے اندر حملہ آور ہو سکے۔ اب ہم نہ نماز کے پابند، نہ ذکر اذکار کے، نہ شریعت کے، تو ہر طرف سے شیطان کو موقع ملتا ہے ہم پر حملہ آور ہونے کا۔ خواتین کے پر حملہ آور ہوتا ہے، ہمارے پر حملہ آور ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد مزید خرابی یہ کہ اس طرح کے جادوئی علم رکھنے والے، سفلی علم رکھنے والے ان لوگوں کے پاس ہم جاتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد ہمارا بچا کچھا ایمان اور عقیدہ بھی برباد ہوتا ہے۔ ہم اللہ کو چھوڑ کر اس کے پر ایمان رکھنے لگ جاتے ہیں، شیطان کو بہت پاورفل سمجھنے لگتے ہیں، شیطان سے مدد مانگنے لگتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں، اس کی مثال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد کی ایک طویل روایت ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ اس کی آنکھ میں تکلیف تھی، تو اس کے بعد وہ ایک یہودی کے پاس چلی گئی، اس نے کچھ منتر پڑھا جس کی وجہ سے وہ تکلیف ختم ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب انہوں نے تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا دیکھو علم ہوتا ہے نا تو انسان گمراہی سے بہت آسانی سے بچ جاتا ہے، ورنہ ہمارے یہاں پر کیا ہے، ارے فلاں بابا کے پاس گئے ٹھیک ہو گیا، فلاں مزار کے پر گئے ٹھیک ہو گیا۔
شیطان آپ کو وہیں لے جانا چاہتا ہے، آپ کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، آپ کے عقیدے کو بگاڑنا چاہتا ہے، اور جب آپ کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے وہ آپ کو چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ اس کا کام آپ کے عقیدے کو بگاڑنا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ شیطان ہے جو تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے، اور تکلیف پہنچانے کے بعد تمہیں اس یہودی کے پاس لے کر جاتا ہے جو غیر شرعی علموں کے ذریعے تمہارے پر جھاڑ پھونک کرتا ہے۔ اب تم اللہ کی شریعت چھوڑ چکی ہو اور اللہ کے علاوہ دوسرے طریقے کے پر آپ کام کر رہی ہیں، اس لیے شیطان کا مقصد پورا ہو گیا، وہ تمہیں چھوڑ دیتا ہے۔ شیطان ایسے گمراہ کرتا ہے۔ تمہارے لیے کافی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، بڑی مشہور دعا ہے، اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، کہ اللہ اس بیماری کو دور کر دے، تو ہی بیماری دور کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں جو اس بیماری کو دور کر سکے، اور اس بیماری کو ایسے دور کر دے کہ اس کے بعد اس کا نام و نشان نہ رہے۔ یہ دعا ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے پر عمل کیجئے، اللہ شفا دے گا۔ اللہ پر یقین رکھیے کہ اس دعا کی برکت سے اللہ ہم کو شفا دے گا۔ یقین اللہ کی ذات کے پر ہونا چاہیے، کسی غیر کے پر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہاں میں کچھ باتیں بیان کرنے جاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ آخر یہ سفلی علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ شیخ عبدالسلام بالی حفظ اللہ جو سعودی عرب کے بہت بڑے عالم دین ہیں، اور جنہوں نے جادو اور ان تمام چیزوں کے بارے میں اور رقیہ شریعہ کے بارے میں ایک بہت ہی شاندار کتاب لکھی کہ جادو کی حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس میں بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا، اور کسی بھی قسموں کا شیطانی اثر انسانی زندگی پر ہوتا ہے اس کے لیے باقاعدہ شرعی علاج بھی بتایا، اس کے اندر دلائل کے ساتھ تمام چیزیں موجود بھی ہیں۔ دیکھیں اس کے اندر انہوں نے کچھ چیزوں کا صرف تذکرہ کیا، کہا کہ صرف معلوم ہو جائے کہ سفلی علم یعنی جادو کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ دراصل انسان جتنا بڑا گناہ کرے گا تو اتنا بڑا شیطان اس سے خوش ہوتا ہے اور اس کی مدد کے لیے آتا ہے۔ جیسا کہ ہم نیک کام کریں گے، نیک لوگ ہمارے ساتھ آنا شروع ہو جائیں گے، اور ہم برائیاں کریں گے، گنڈا گردی کریں گے تو گنڈے موالی ہمارے ساتھ آنے لگ جائیں گے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جتنا بڑا گناہ کریں گے اتنا بڑا شیطان ہمارے ساتھ لگے گا، وہ اس گناہ کے پر ہمارا تعاون کرے گا، مدد کرے گا۔ یہ ہوتا ہے حقیقت میں جادو بغیر شیطان کی مدد کے ممکن ہی نہیں، شیطان ہی تمام چیزوں کو کرتا ہے۔ آج ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں یہ بھی ہوتی ہے، اب مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اسے کچھ تکلیف ہے، آپ آیت الکرسی پڑھیے، آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اگر حقیقتاً اس کے پاس شیطانی اثرات ہیں فوری طور کے پاس شیطان حاضر ہوگا۔ آیت الکرسی اللہ کے کلام کی سب سے عظیم آیت ہے، وہ حاضر ہو جائے گا اور اس کے پڑھنے کے بعد ختم ہو جائے گا معاملہ، کوئی بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس کے پر نہ کسی قسم کا شیطانی اثر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اسے کچھ تکلیف ہو جس کی وجہ سے وہ تکلیف میں مبتلا ہو، لیکن اگر آپ کسی سفلی علم والے کو لے کر آئیں گے وہ تھوڑی دیر میں اس کے پاس شیطان حاضر کرے گا۔ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ ایک قرآن و حدیث کے ذریعے رقیہ کرنے والا وہ نہیں کر پایا، وہ کہتا ہے کہ اس کے پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک سفلی علم والا آتا ہے اور باقاعدہ اس کے پر جن کو حاضر کرتا ہے، کیسے ممکن ہے؟ یہ وہی شیطان ہوتا ہے جو اس کا ساتھ دیتا ہے، اسی شیطان کو اس کے پر حاضر کرتا ہے تاکہ لوگوں کا عقیدہ خراب کرے۔ دیکھو میرے پاس جو علم ہے وہ صحیح ہے، ان لوگوں کے پاس علم صحیح نہیں ہے، تبھی میں نے شیطان کو فوراً حاضر کر کے معاملہ ختم کر دیا، اب وہ نہیں کر پائے۔ اب انسان قرآن و حدیث، نبی کے فرامین، نبی کی دعا، ان چیزوں پر ایمان نہیں رکھے گا بلکہ اس کے پر ایمان و یقین رکھے گا۔ یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ صرف چند جھلکیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑے سے بڑا گناہ کیا کیا کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ کچھ اتنے خبیث ہوتے ہیں کہ قرآن مجید کو اپنے پیروں میں باندھ کر قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں۔ جتنا بڑا گناہ کریں گے اتنا بڑا شیطان ان کے ساتھ آئے گا۔ کچھ لوگ اتنے نالائق ہوتے ہیں، خبیث ہوتے ہیں، جادو کا علم حاصل کرنے والے، کہ ماہواری کے خون سے قرآن مجید کی آیات کو لکھتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں نعوذ باللہ جو قرآن مجید کو الٹا پڑھتے ہیں، یعنی جس طرح قرآن مجید کی ترتیب ہے داہنی طرف سے ویسے نہیں، بلکہ قرآن جہاں پر سورہ ختم ہوگی نیچے سے شروع کرنا اوپر کرنا شروع کریں گے، اس کی ترتیب کو بدل دیں گے۔ یہ ہے کچھ خبیث ایسے ہوتے ہیں جو اپنی سگی ماں، سگی بہنوں کے ساتھ زناکاری کرتے ہیں،
کچھ خبیث ایسے ہوتے ہیں جادو کا علم حاصل کرنے والے جو ہمیشہ جنابت کی حالت میں رہیں گے، کبھی پاکی میں نہیں رہیں گے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے، وہ غیر اللہ کے نام کے پر بکرے ذبح کرنے لگائیں گے، مرغا ذبح کرنے لگائیں گے، اس طرح کی حرکتیں کریں گے، تو سمجھ جائیے گا کہ یہ لوگ کون سے ہیں۔ تو یہاں بات ضمناً آ گئی تو میں نے کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا۔ تو جادو سیکھنا، سکھانا، اس کا علم حاصل کرنا، یہ تمام چیزیں کفر ہے، بچنا چاہیے سختی کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ نے جس جان کے قتل کو حرام کرا دیا سوائے حق کے ساتھ، اور وَأَكْلُ الرِّبَا، سود خوری کرنا، وَأَكْلُ مال الیتیم، یتیم کے مال کو ناجائز طریقے پر کھانا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، جب دشمنوں سے مقابلے کا وقت آ جائے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، اور پاک دامن مومنہ بھولی بھالی عورتوں کے پر بہتان تراشی کرنا، یہ بڑے گناہوں میں شامل ہے۔ تو قرآن ان تمام گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ اب آگے اسی کے اندر کبیرہ گناہوں کا تذکرہ ہوا، ایک بڑا کبیرہ گناہ جسے حسد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حسد عام لفظوں کے اندر کہیں اللہ کی تقسیم کے پر ناراضگی، یعنی اللہ نے جو فیصلہ کیا، کسی کو علم عطا کر دیا، کسی کو دولت عطا کر دی، کسی کو شہرت عطا کر دی، تو اس کے پر ناراضگی، اسے کیوں دیا؟ اگر آپ دیکھیں گے نا تو یہود کا معاملہ بھی حسد کا تھا اور مشرکین کا بھی حسد کا تھا۔ حسد کی بنیاد کے پر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا ہی نہیں۔ کیوں نہیں مانا؟ حسد۔ مشرکین مکہ کیا کہنے لگے کہ قرآن ایسا کیوں نہیں ہوا کہ مکہ کے کسی بڑے سردار کے پر یا طائف کے کسی بڑے سردار کے پر نازل ہوتا، یعنی وہ اللہ کی تقسیم کے پر ناراضگی جتا رہے تھے کہ اگر مکہ کے کسی بڑے سردار کے پر نازل ہو جاتا، طائف کے بڑے سردار کے پر مان لیتے، ایک یتیم کے پر جس کا باپ نہیں ماں نہیں یتیم ہے اس کے پر قرآن نازل ہوا ہے، ہم اسے کیسے مانیں گے؟ یعنی اللہ کی تقسیم کے پر ناراضگی۔ یہی معاملہ یہود کا تھا۔ یہود نے کیا کہا؟ یہ ہماری برادری کا نہیں ہے، ہماری برادری کے علاوہ۔ اب یہاں سمپل سی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ اب حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب ہے، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تمام انبیاء اور رسول اسی میں سے آئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کوئی نبی نہیں آیا۔ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اب بتائیے، حضرت ابراہیم کے پر تو سب ایک ہو جاتے ہیں، لیکن بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے کیا کہا؟ چونکہ یہ بنی اسرائیل کا نبی نہیں ہے، ہماری نسل ہماری برادری کا نہیں ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ نفرت کی، چھوڑ دیا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ آج تک وہ دشمنی نبھا رہے ہیں۔ آج فلسطین کے اندر لاکھوں مسلمانوں کے مارنے والے یہودی کون ہیں؟ وہی حسد کرنے والے۔ حسد کی بنیاد کے پر آج جو گناہ کا سلسلہ جاری ہے قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو یہ خطرناک قسم کی بیماری ہے۔ اور اگر آپ غور کریں گے، دنیا کا پہلا قتل کس بنیاد کے پر ہوا؟ حسد کی بنیاد پر۔ جب قابیل جو اپنے سگے بھائی حابیل کو مارتا ہے حسد کی بنیاد پر، جو چیز مجھے ملنے چاہیے اسے کیوں مل گئی؟ یہ حسد ہے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن بڑی پیارے انداز میں ان چیزوں کو کہہ رہا ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ نے جو نعمتیں تمہیں عطا کیے، بعض کو بعض پر فضیلت عطا کیے، تو اس میں آرزو نہ کرو کہ وہ مجھے مل جاتی، اسے کیوں مل گئی؟ نہیں، یہی تو اللہ کی تقسیم کے پر ناراضگی ہے۔ اللہ نے ہمارے علم اور ہماری ضرورت کے تحت جو چیز ہمیں عطا کی ہے وہ ہمارے لیے بہتر تھی، آپ کو جو عطا کی وہ آپ کے لیے بہتر تھی۔ اللہ سے بہتر انسانی زندگی کو کوئی نہیں جانتا ہے، ہماری ضروریات کو اللہ سے بہتر جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ جب کسی کو کوئی چیز عطا کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سے بہتر ہے، وہی ملنا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ قرآن ایک سوال کرتا ہے سورہ 3 کا، اور یہ سوال ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں؟ اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ چاہے وہ ہماری زندگی کے اندر کسی کی زندگی کا، یعنی کسی کو اولاد ہو جائے،
موت کا، یعنی ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار انتقال کر جائے اس کا فیصلہ کرے، غریبی کا فیصلہ کرے، امیری کا فیصلہ کرے، جہالت کا فیصلہ کرے، علم کا فیصلہ کرے، عزت کا فیصلہ کرے، ذلت کا فیصلہ کرے، سارے فیصلوں میں سب سے بہتر اللہ ہے۔ اور ہم اپنی زندگی کے اندر بسا اوقات کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں ایسا ہونا چاہیے، بہت دعائیں مانگتے ہیں، نہیں ہوتا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں دیتا، یا جس وقت مناسب ہے اسی وقت دیتا ہے۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو جان جائیں تو یہ بیماریاں جو بڑے بڑے گناہ کی شکل میں آتی ہے اور انسان کو اس سے بڑے بڑے گناہ کی طرف آمادہ کرتی ہے، وہ چیزیں نہیں ہو پائے گی۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور اس کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم سے بعض کو بعض پر بزرگی فضیلت عطا کی۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، اور مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، یعنی مرد اپنی کمائی کا ذمہ دار ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے ان میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ ہر کسی کا اپنا حصہ ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام تفاوت یا فرق جس کی بنیاد کے پر انسانوں کے درمیان نفرتیں پیدا ہو سکتی ہیں اس کو ختم کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دنیا کے تمام انسان موجود تھے ان کے بارے میں کیا کہا تھا؟ مسند احمد کی روایت، یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد، لوگو تم سب کا رب ایک ہے، وان اباکم واحد، تمہارے باپ بھی ایک ہے، سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ الا لا فضل لعربی علی اجمی، کسی بھی عربی کو کسی اجمی کے پر کوئی فضیلت نہیں، اور ولا لعجمی علی عربی، اور نہ کسی اجمی کو کسی عربی کے پر، ولا لاحمر علی اسود، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، ولا لاسود علی احمر، اور نہ کسی کالے کو کسی گورے کے پر، الا بالتقوی، مگر تقوی کی بنیاد پر۔ جو جتنا زیادہ متقی ہوگا اللہ کے ہاں اسے اتنا زیادہ عزت ملنے والی ہے، اتنا بڑا مقام ملنے والا ہے۔ تو اصل چیز تقوی ہے۔ برادری کے اندر پیدا ہونا یہ ہمارے اختیار میں تو ہے نہیں، کوئی انسان پہلے سے ڈیمانڈ کر کے نہیں آتا مجھ کو فلاں برادری کے اندر پیدا کرنا، نہیں۔ اور فیصلے قیامت کے دن برادری کے پر نہیں ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر برادری کے پر فیصلے ہوتے تو ابو لہب کبھی جہنم میں نہیں جاتا، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، نبی کے خانوادے کا ہے۔ لیکن فیصلے ایمان اور تقوی پر ہوں گے، اور تقوی اختیاری چیز ہے، دنیا کا ہر شخص اسے اختیار کر سکتا ہے، لیکن برادری کے اندر پیدا ہونا، کالا گورا ہونا، یہ تمام چیزیں غیر اختیاری ہیں، اس بارے میں انسان کو اختیار نہیں دیا گیا، اور اس کی بنیاد کے پر فیصلے بھی نہیں ہوں گے۔ فیصلے ہمارے اپنے اختیارات پر ہوں گے کہ ہم کتنا تقوی اختیار کرتے، اللہ سے کتنے ڈرنے والے بندے بنتے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے۔ نیز اب اللہ نے اگر کسی کو دنیا کے اندر غریب بنا دیا، دنیا کی مال و دولت اور عزتیں نہیں عطا کی، کوئی مسئلہ نہیں، آخرت میں وہ چیزیں بہتر شکل میں ملنے والی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے کہا، ترمذی کی روایت، يدخل فقراء المسلمین الجنہ قبل اغنیائہم بنصف یوم وهو 500 عام، کہ غریب مسلمان امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اس لیے کہ امیروں کو حساب و کتاب کے لیے روک لیا جائے گا، حساب دینا ہوگا، حساب دینے کے بعد وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ لیکن یہ غریب ان لوگوں سے پہلے داخل ہوں گے، نہ تو مال ہوگا نہ حساب دینا ہوگا، اور اس کے بعد ایمان کی بنیاد پر فوراً جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ ایک بڑی فضیلت ان لوگوں کے لیے ہے۔ اسی لیے آگے ایک اور اہم آیت ہے اس ضمن میں جو کہ مہاجرین کے تعلق سے تھا۔ مہاجرین جب مکہ آئے تھے، مدینہ آئے تھے، مال اسباب کچھ نہیں تھا، تو انصار کے لوگوں کے ساتھ یعنی 90 لوگوں کے درمیان معاہدہ کیا گیا اخوت کا، یہ ایک دوسرے کے بھائی کی طرح رہیں گے۔ اب اگر کوئی انصاری انتقال کر جاتا ہے، اس کی پراپرٹی کے اندر جس مہاجر کو بھائی بنا دیا گیا ہے وہ وارث بنے گا۔ لیکن جب مسلمانوں کو اللہ نے دنیا کی دولت عطا کر دی تو پھر مہاجرین کو اس رشتے سے آزاد کر دیا گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، ماں باپ
یا قرابت دار جو چھوڑ مرے اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے مقرر کر دیے۔ اب تم میں سے جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا انہیں ان کا حصہ دو۔ اب یہاں پر اس معاہدے کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب جو بھی انصار انتقال کرے گا اس کا قریب رشتہ دار جو ہوگا وہ اس کا وارث بنے گا، مہاجر جس کو بھائی اور اخوت کے بندھن میں جوڑا گیا تھا، اب یہ چیز وہاں پر ختم کر دی گئی ہے۔ یہاں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک روایت بھی ہے۔ یہ بڑے مالدار صحابی تھے اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے پاس بہت سا مال ہے اور ایک بیٹی کے علاوہ میرا کوئی وارث نہیں ہے، میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے انہیں اجازت نہیں عطا کی، پھر انہوں نے آدھے کی اجازت مانگی، آدھا مال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اجازت نہیں دی، تو انہوں نے کہا 1/3 1/3 یعنی 3 میں سے 1 حصہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، لیکن کہا کہ یہ بھی زیادہ ہے، اپنی اولاد کو مالدار چھوڑنا ان کو محتاج چھوڑنے سے زیادہ بہتر ہے۔ بخاری کی روایت۔ یہاں ایک بات معلوم ہوتی ہے، جو ورثہ کے علاوہ ہے یعنی جو وارثین نہیں ہیں، وارثین کو ان کا حق ملتا ہے، شریعت نے طے کر دیا ہے۔ وارثین کے علاوہ کو اگر ہم اپنا مال دینا چاہتے ہیں وصیت کے ذریعے تو 1/3 سے کم دینا چاہیے، پورا 1/3 بھی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے یہ کہا وَالثُّلُثُ کثیر، 1/3 بھی زیادہ ہے، اس لیے 1/3 سے بھی کم دینا چاہیے۔ وصیت کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو مسجد میں استعمال کریں، مدرسے میں استعمال کریں، یا جو وارث نہیں بن رہا ہے اس کو دے دیں۔ آپ کا کوئی قریبی دوست ہے اس کے بارے میں وصیت کر جائے، اسے مال کی ضرورت ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے اتنا اس کو دے دینا، لیکن یہ وصیت 1/3 سے کم ہونا چاہیے۔ آگے ازدواجی زندگی سے متعلق، مرد اور خواتین سے متعلق 2 آیتیں بہت اہم ہیں، اور انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ آئندہ ہفتے تفصیل کے ساتھ ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے یہ گناہ کبیرہ اور میراث کے تعلق سے جو باتیں ہم کو بیان کی گئی، اللہ ہمیں ان چیزوں کا علم حاصل کرنے، گناہ کبیرہ سے بچنے، ساتھ ہی ساتھ صغائر سے بھی بچنے کی توفیق دے، اور گناہ کبیرہ سے بچنے کی فضیلت اور اس کی بنیاد کے پر اللہ ہمارے صغائر کو بھی معاف کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔